السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 17ویں پارے کے احکام کل یہاں کے افطار کے مطابق پڑھ رہے تھے، اور اس کے اوامر پہ ہم نے بات کی تھی، وہ کام جن کا حکم دیا گیا۔ اور اب جو بقیہ ہیں 17ویں پارے کے دوسرا اس کا حصہ وہ ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع فرمایا یا جن امور کو ناپسند فرمایا ان کا تذکرہ یہاں ہم کریں گے۔ سب سے پہلے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ انسانوں کے اس رویے کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ ناپسندیدہ امر ہے کہ انسان غافل ہو جائے اپنی آخرت سے، اور اس کو خیال نہ رہے کہ کل قیامت کو ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو 17واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن کے حوالے سے کہ ان کا حساب لوگوں کا قریب آ گیا ہے اور قیامت آنے والی ہے، اور وہ ابھی تک اس سے غافل ہیں، اور وہ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ہیں۔ تو اس میں جو اہل ایمان ہیں وہ تو ہر وقت انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اعمال اس طرح سر انجام دینے ہیں کہ اپنے پروردگار کو وہ یاد رکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ حساب جب ان کا ہونا ہے تو کیوں نہ ابھی وہ اپنا حساب خود کر لیں۔ جو اپنا حساب خود کر لیتا ہے اس کے لیے آسانی ہے۔ تو اس پہ یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یا اس دور کے لوگ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا تو جلدی کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو یہ اہل کفر کی شروع سے یہ ریت رہی ہے کہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں کا اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا۔ تو جو ہمارے دور کے بھی جو مخالفین قرآن ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات کے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال بیت گئے یہ پڑھتے ہوئے کہ اقترب للناس حسابہم، کو حساب قریب آ گیا، قیامت قریب آ گئی، تو یہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس پہ ہمارے علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت کے ہاں جو دن ہے، ہمارے ہاں 1000 دنوں کا یا 1000 مہینوں کا اس کا پیمانہ اپنا ہے، یہ ہمارا پیمانہ نہیں ہے جسے ہم ماپتے ہیں۔ اس لیے اس کا فرمانا کہ حساب قریب آ گیا، تو اس کا اپنا جو پیمانہ ہے اس کے حساب سے تو یہ قریب ہے۔ اور دوسرے پہلے انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہمارے بعد ایک اور رسول آنے والے ہیں، اور وہ سب کے سب چلے گئے۔ اب آخری جو پیغمبر ہیں خاتم النبیین حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا زمانہ اب آخری زمانہ ہے، آپ کی نبوت اب آخری نبوت ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب آپ کے بعد کوئی ڈرانے والا آنے والا نہیں ہے، اب آپ کے بعد کوئی خوشخبری لے کر آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کا جو زمانہ ہے وہ متصل ہے قیامت کے ساتھ۔ تو یہ دلیل ہے کہ اقترب للناس، اب جب آخری پیغمبر تشریف فرما ہو چکے، جب آخری نسخہ شفا قرآن حکیم کی صورت میں آ چکا، جب آخری نذیر اور مبشر اور نذیر تشریف فرما ہو چکے، تو اب اے انسانوں تم کسی پیغام کا انتظار کر رہے ہو؟ تم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ قیامت بہت دور ہے؟ قیامت کہاں دور ہے؟ اور پھر جس کے لیے موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام اپنی نگاہوں کے کشکولوں میں آپ کے دیدار کی بھیک اکٹھی کر رہے تھے، اور ان کی نگاہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، کہ ایسے میں ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
دو افراد کو آپ نے مجمع سے چنا، ایک بوڑھے شخص کو اور ایک نوجوان شخص کو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اس کی عمر کو پہنچا تو یہ اس کی قیامت کو دیکھ لے گا. معنی یہ ہے قیامت کو آپ نے وہاں موت سے تعبیر کیا کہ قیامت جو ایک بڑا ایک حادثہ ہوگا اور ساری کائنات، ساری دنیا جو اس کو مٹا کے دوبارہ اللہ جب زندہ کرے گا، وہ تو جب آئے گا سب آئے گا، لیکن جس کی موت آ جاتی ہے اس پر تو قیامت آ جاتی ہے، اس کا تو دفتر عمل بند ہو جاتا ہے. اب اس کو تو قبر میں جا کے اپنا حساب کتاب دینا ہے اور اس پھر قیامت تک کے لیے اس کے مطابق وہاں پہ رہنا ہے، اور پھر اپنے قیامت کے بڑے دن اس کو اپنے سارے ریکٹس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے. تو اس کے لیے تو یہ صحیح فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے حساب تو، اور یہ موت کا کچھ پتہ بھی نہیں کس کو کہ کس کی کب آ جائے. ابھی رات کو آپ اکٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ان میں سے ایک نہیں ہوتا ہے. ہمارے دوست کشمیر گئے ہوئے ہیں جناب، اپنے ہمارے امتیاز ظفر صاحب، انہوں نے لکھا کہ رات کو اکٹھے تھے، کسی دوست سے بات کر رہے تھے اور صبح ہوا تو وہ موجود نہیں تھے. حسرت صاحب، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور عین تقریر کے دوران وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا نام سرکار کا ان کی زبان پہ آتا ہے، اور وہیں نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پہلے مسئلہ ہے، بس عین ان کا وقت آ جاتا ہے. تو اقترب للناس حسابہم، وقت تو آ جاتا ہے، وہ تو دیکھتا نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور موت کسی کا انتظار نہیں کرتی. تو جب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ اس نے آ جانا ہے، اس گھڑی نے، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے وہ شان اور وہ مرتبے عطا فرمائے ہیں کہ عبادت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، وہ فرمایا کرتے کہ ایک نوالا تک جو لینا ہے اس کے بعد اگلے نوالے کا انتظار نہیں کرو. کبھی فرماتے کہ رات کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کرو تو رات کا انتظار نہ کرو، کچھ خبر نہیں ہے کب وہ وقت آ جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وعن علی قال ارتحلت الدنیا مدبرتم وارتحلت الآخرہ، کہا کہ جو دنیا ہے وہ پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرہ مقبلہ، اور جو آخرت ہے وہ دونوں باہیں کھولے تمہاری طرف آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَبُونَ فَكُونُوا ابناء الآخرہ، کہ دونوں کے کچھ بیٹے ہیں تو تم آخرت کے بیٹے بنو. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ الْعَمَلُ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آج کا جو دن ہے یہاں پہ عمل ہے مگر حساب نہیں ہے، اور کل کا وہ دن ہے وہاں حساب ہے وہاں عمل نہیں ہے. اور دنیا ہمیں پیٹھ دکھا کے بھاگی چلی جا رہی ہے اور آخرت ہماری طرف آ رہی ہے. تو جو آنے والا ہے اس سے ہم بھولے ہوئے ہیں، اور جو جا رہا ہے دنیا جو ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے اس کو ہم گلے سے لگانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم وابستہ رہنا چاہتے ہیں. تو اس پہ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدماہ ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے کہ اس سے پوچھا جائے گا یسأل عن خمس، 5 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھیں گے. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے وہ اپنی عمر کہاں بتائی، کیسے گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کے شباب کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں کہ وہ کیسے کن آزمائشوں سے گزری اور کیسے وہ جو رانائیاں تھیں، جو رنگینیاں تھیں شباب کی، اس میں سے کیسے وہ گزرا. اور پھر فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما
انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال اس نے کہاں سے کمایا اور یہ مال اس نے کہاں خرچ کیا، کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو اس کو علم تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ تو میرے محترم ناظرین، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں کس انسان کا وقت کس طرح آئے۔ ہمارے ساتھ کے لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ فی غفلت موردون، وہ اپنی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو جب قیامت کو حساب ہونا ہے عمر کا، یہ کہاں بتائی تم نے؟ جوانی کی رنگینیاں اور یہ جوانی کے جو ایک زندگی سے بھرپور جو وقت ہوتا ہے وہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ پھر جو تمہارا مال تھا اس کو کمانے میں کیا تمہاری کوئی احتیاط تھی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تم نے کمایا؟ کیا کسی کو دھوکہ دے کے کمایا، کوئی فریب دے کے کمایا، آپ نے بددیانتی سے کمایا، کرپشن سے کمایا؟ اور جب کمایا تو خرچ کیسے کیا اس کو؟ کیا وہ اپنے حلال راستے پہ خرچ کیا، نیک کاموں پہ خرچ کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خرچ کیا، اپنی اولاد پہ خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں، بیواں، یتیموں پہ خرچ کیا، یا اس کو اپنے دلو تللو میں، اپنی عیاشیوں میں تم نے خرچ کیا؟ تو اس وقت جیسے جو حضرت مولا علی والی روایت تھی، کہا کہ آج دن ہے، آج الیوم، آج وہ دن ہے کہ جب عمل ہے حساب نہیں ہے، اور قیامت کا وہ بھی الیوم ہے، مگر جو قیامت کا دن ہے اس دن حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ تو آج ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور آج ہمیں اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینے، خیر کی نصیحت کرنے اور خیر پہ مستعد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کرنے اور اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی ہمیں نصیب فرمائے امور خیر میں، اور ہمیں اپنے خاص طور پر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہمیں خیر کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس پہ خبردار کرنا چاہیے کہ یہ وقت ساتھ نہیں رہتا، وقت ہاتھ رو میں ہے رخش عمر، کیا جانیے کہاں تھمیں، رو میں ہے رخش عمر، کیا جانیے کہاں تھمیں، باغ پہ ہے نہ باغ پہ ہے ہاتھ، نہ پا ہے رکاب میں۔ یہ ایسی عمر کا گھوڑا ایسا ہے کہ یہ وقت بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا جو مسافر ہے نہ اس گھوڑے کی باغ آپ اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ اس کے رکاب میں پاؤ ہے۔ جو گھوڑ سواری کرنے والے جانتے ہیں کہ گھوڑے پہ جب سواری کی جاتی ہے تو یا تو اس کی باغ کم از کم آپ کے ہاتھ میں ہو، اور جو رکابوں میں آپ کا پاؤں ہو۔ اگر رکاب سے آپ کا پاؤں بھی نکل گیا اور باغ بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تب گھوڑے پہ آ کے کہاں وہ آپ کو گراتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کا جو گھوڑا ہے، یہ وقت رو میں ہے رخش عمر، کیا جانیے کہاں تھمیں، رو میں ہے رخش عمر، کیا جانیے کہاں تھمیں، نہ باغ پہ ہے ہاتھ، نہ پا ہے رکاب میں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ہی کی بات ہے، ہمارے قریبی دوستوں میں سے اللہ کروڑ کروڑ ان کو جنت نصیب کرے، کروڑ کروڑ ان کو جنت نصیب کرے، خواجہ مزمل مرحوم کو، چودھری ارشاد وڑائچ مرحوم کو، اور ہمارے بزرگوں میں سے ابھی پچھلے 2 دن قبل جناب مولانا علامہ عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے بہت بڑے ہمارے معاون اور سرپرست تھے انجمن طلبہ اسلام کے میرے ساتھ اس دور کے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جس کا جو وقت ہے سب کا باریاں لگی ہوئی ہیں، اور اپنی اپنی باری پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں، جانے یہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں، اور یہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، ہر آنے والے نے جانا ہے۔ تو میرے بھائی جب جانا ہے تو اس لمحے کے لیے تیاری کیوں نہیں ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے، جب ہم ایگزام دیتے تھے اپنے کالج اسکول میں، اور اب تو جدید طریقہ آ گیا اور نظام بدل گیا ہے، آپ اپنے بچے جو ہیں اپنی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنا ایگزام پورا کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے دور میں جب کمرہ امتحان میں ہوتے تھے اور کچھ ایگزامینر ہمارے وزٹ کر رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بچے لکھ رہے ہیں، 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور 3 گھنٹے میں آپ نے ختم کرنے، اس میں 5-7 جتنے سوال لکھنے ہیں، آپ نے پیپرز لکھنے ہیں، اور جن کو تو آتا ہوتا تھا وہ تو جلدی جلدی اپنا پورا سوال ختم کر کے، اور وہ کہتے تھے سر جی لے لیں، اور ٹیچر کہتا تھا کہ ٹھہرو، ابھی کم از کم آدھا وقت ٹھہرو، اس کے بعد ہم پیپر لینا شروع کریں گے۔ اور جن کو نہیں آتا تھا، جو پیپر حل نہیں کر سکتے تھے،
وہ آہستہ آہستہ لگے رہتے تھے یا دائیں بائیں دیکھتے تھے، مگر ان کے دائیں بائیں دیکھنے میں پیپر تو حل نہیں ہوتا تھا، وہ تو ٹائم گزر جاتا تھا، اور پھر اگر ان کو آتا بھی ہوتا، کچھ تھوڑا بہت لکھ رہے ہوتے، تو مجھے یاد اچھی طرح کہ ہمارے ٹیچر کہتے کہ ٹائم از اوور، پینس ڈاؤن، پینس ڈاؤن، ٹائم از اوور، بس اب قلم رکھ دیں، اب وقت نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، وہ اسرائیل کا بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہے کہ پینس ڈاؤن، ٹائم از اوور، پھر نہ کسی نیک کام کی گنجائش بچتی ہے اور نہ کسی برے کام کی گنجائش بچتی ہے، پھر رو میں ہے رکش عمر، کیا جانیے کہا ہمیں، نہ باغ پہ ہے ہاتھ نہ پا ہے رکاب میں۔ میں نے آپ کا وقت اس پوائنٹ پہ لے لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم وہ اقبال والی بات کے نصیب میں دیگر دان آئے راز آئد نہ آئد، سرود رفتہ باز آئد کہ نہ آئد، سر آمد روزگار این فقیرے، نسیم از حجاز آئد کہ نہ آئد۔ اللہ ہمیں ایسا وقت نصیب کرے کہ یا تو مدینے کے والی خود تشریف فرما ہوں اور ہمیں نوازنے کے لیے اور ہمیں ہماری تقدیر جگانے کے لیے، اور اقبال کہتا ہے کہ یہی دیکھو کہ نسیم از حجاز آیت کے نہ آئد، حجاز کی ہوا بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، وقت یا اللہ کریم وہ وقت ایسے لانا کہ ہماری یہ بے نور اندھی آنکھیں جو ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے دیدار سے مشرف ہو رہی ہوں، اور ہماری دھڑکنوں میں تیرے حبیب کی اور تیری یاد بسی ہو، اور ہماری زبانوں پہ سلام ہو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اور پھر تیرا ہمیں تو اپنے پاس بلانا، اور ہمیں اس زندگی میں بھی ان کی محبت میں رکھ، جب تک ہم زندہ رہیں تیری محبت میں رہیں، تیرے حبیب کی محبت میں رہیں، ہماری زبانوں پہ تیرا نام رہے، تیرے حبیب کا نام رہے، ہماری دلچسپیاں باقی زندگی کی دلچسپیوں سے ہمیں بچا لے، دنیا میں غرق ہونے سے ہمیں بچا لے، دنیا میں ڈوب جانے سے ہمیں بچا لے۔ یہ دنیا جو ہے اس کو ہم آخرت کی کھیتی سمجھ کے اس کے لیے کام کریں، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کے اس کے لیے محنت کریں۔ اس ہمیشہ کے لیے یہ ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہے۔ پروردگار ہم پہ رحم فرما، ہمارے مالک ہم پہ رحم فرما، ہمارے جانے والوں پہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے دوست احباب ملاقاتی سب پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو ناظرین، اگلا جو اس میں 17ویں پارے کے احکام جو ہیں جن سے منع کیا گیا، ہمیں اللہ کے سوا اوروں کو معبود ماننے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ بغیر دلیل کے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر قرآن نے کہا اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے، اور تمام نازیبہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں نہیں پرستش کی جا سکتی اس کام کے متعلق جو وہ کرتا ہے، اور ان تمام سے باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود؟ اے حبیب آپ نے فرمائیے پیش کرو اپنی دلیل، یہ قرآن نصیحت ہے میرے ساتھ والوں کے لیے، اور دوسری کتب جو نصیحت ہے میرے پیش راؤں کے لیے، سب موجود ہیں، ان کا کوئی حوالہ دو، بلکہ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ایک وہ ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی اس کا سوال نہیں کر سکتا، بندوں سے سوال ہونا ہے، بندوں سے پرسش ہونی ہے، اس سے کوئی پرسش نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، جو مجھ سے پہلے نبی آئے وہ اپنی قوموں کے لیے وہ نصیحت لے کے آئے، اور اب جو میرے دور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے ان سب کی جو نصیحت ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی اس نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جلد بازی کی ممانعت، جلد بازی سے منع کر دیا گیا کہ جلد باز ہونا بغیر سوچے سمجھے، صرف کوئی امور خیر میں اجرت اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ تو جیسے ہی نیک خیال آتا ہے تو فوراً کر گزرنا چاہیے۔ اس یہاں سے مراد یہ ہے کہ اجرت کرنا انسان کے بغیر سوچے سمجھے بس بھاگ پڑو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے۔ میں ان قریب تمہیں خود اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا قیامت کا وعدہ؟ بتاؤ نا اگر تم سچے ہو، کاش جانتے کفار اس وقت کو جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کے شعلوں کو، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ آگے آئے گی ناگہاں سونے انہیں بلاؤ جو اس کو کرو گے، پھر وہ اسے رد نہ کر سکیں گے، اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ سورہ الانبیاء کی یہ آیات ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ جو منکرین قیامت ہیں، جو منکرین اسلام ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ کہاں جلدی کرو نا، لاؤ نا ذرا قیامت، لاؤ نا اپنا عذاب کہاں ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر تمہارے پاس کوئی عذر نہیں بچے گا اور تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ پھر رسولوں کا مذاق اڑانے والوں پر اللہ کا عذاب ہے، اور بے شک مذاق اڑایا ان رسولوں کا بھی جو آپ سے پہلے تشریف لائے تھے، پس نازل ہوا ان لوگوں پر جو تمسخر کیا کرتے تھے ان میں سے وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، جب وہ آیا تو وہ قومیں پھر اس سے بچ نہ سکیں۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ذریعے قیامت تک آنے والے نافرمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں آج وقت ہے، آج اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، ورنہ پھر جب اس کے عذاب کا کوڑا بڑا سخت ہے، اور ان کے انبیاء کے ساتھ استہزاء کرنا یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ فائدہ ملنے پر عبادت کرنا اور ذرا سی آزمائش پر چھوڑ بیٹھنا یہ دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارہ پر کھڑے کھڑے، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی اس عبادت سے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے۔ سورہ الحج کی یہ آیت ہے۔ تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے کہ جب آپ کے کام سارے پورے ہو رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں ساری سنی جا رہی ہیں، اور آپ صبح و شام مسجد کے پرندے بن جائیں، اور صبح و شام آپ مسجدوں میں آنے جانے والے بن جائیں، اور جب کوئی آپ کو تکلیف آ لے، جب کوئی آپ کو بیماری آ لے، اور جب کوئی آپ کو مشکل آ جائے، تو اس مشکل کے وقت آپ دعا کرو اور آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ مایوس ہو جاؤ، اور پھر کہو کہ میری تو دعا سنتا ہی نہیں ہے پروردگار، اور تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ، تو اپنی عبادت کو چھوڑ دو۔ اور بالکل میں کئی ایسے اپنے جاننے والوں کو جانتا ہوں کہ جو ایسے کلمات جس کے منہ سے نکلے کہ میں نے اب کوئی نماز نہیں پڑھنی، میں نے اب کوئی نماز کیوں میں نماز پڑھوں، میرا تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، میرا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان یہ تو جو زندہ ہے، جو تیری جو آنکھ دیکھتی ہے، تیری جو زبان بات کرتی ہے، تیرے جو کان سنتے ہیں، تیرے قدم تجھے لیے پھرتے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ اور چاروں طرف اللہ نے جو یہ کائنات بنا کے تیرے خدمت میں لگا رکھی ہے، کہ یہ کم ہے؟ تو کسی بھی حال میں اپنے مالک کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس آیت کا یہی پیغام ہے۔ بتوں سے پرہیز کرنے اور جھوٹی بات سے بچنے کا حکم دیا گیا، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے، یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اور نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا ہوا آسمان سے، بس وہ چک لیا اسے کسی پرندے نے یا پھینک دیا اسے ہوا نے کسی دور جگہ پر۔ تو اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک کو وہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی دھوکہ باز احسان فراموش کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک دھوکہ دینا اور احسان کو بھول جانا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر میں اللہ کی آیتوں کی تردید میں کوشاں رہنے والے دوزخی ہیں، اور جو لوگ کوشش کرتے رہے ہماری آیتوں کی تردید میں اس خیال سے کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ انسان کب تک رب کے نظام سے مخاصمت میں رہے گا؟ انسان کب تک اپنے پروردگار سے دور رہے گا؟ انسان کب تک اس کے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلاتا رہے گا؟ بالآخر آنے والی جو گھڑی ہے اس نے اس کو پکڑ کر اس مالک کے سامنے پیش کر دینا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے احکام کی مخالفت کرتا تھا، کس طرح وہ اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلاتا رہا، اور اب اسی پروردگار کے سامنے اس کو پکڑ کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آئے، اے انسان تو باز آ، اور آج ہی کے دن اسی لمحے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے جھکا دے اور پروردگار سے اس کی رحمت کا طالب ہو، پروردگار سے اس کی رضا کا طالب ہو۔ پھر میں انسان بڑا ناشکرہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ پھر وہی آج کے سارے عنوانات میں بار بار یہ زندگی اور موت کا تذکرہ ہے، بار بار یہ اس دنیا میں رہنے اور یہاں سے جانے کا تذکرہ ہے، بار بار اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا تذکرہ ہے، بار بار اپنے حساب کو سیدھا رکھنے کا تذکرہ ہے۔ تو جب اس لمحے کا یقینی لمحہ جو ہے اس کے آنے کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں رب کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس کی کسی بھی نعمت کی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کہ اللہ نے کہا کہ انسان اور وہی ہے جیسے تمہیں زندگی دی، پھر مارے گا تمہیں اور پھر زندہ کرے گا،
اور آخری بات کہ خدا کے مقابلہ میں بنائے گئے معبودان باطل تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بس غور سے سنو۔ بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے۔ اگر چھین لیں ان سے مکھی بھی کوئی چیز، وہ نہیں چھڑا سکتے ان سے، اس مکھی سے۔ کتنا بے بس ہے ایسا طالب، اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ تو اللہ کریم ہمیں آج کے جتنے عنوان ہم نے پڑھے ہیں، اللہ ان پہ غور کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔